السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم علامہ صاحب کی نظم جواب شکوہ کا 5واں اور 6واں بند پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے قبل چاروں بندوں میں علامہ صاحب نے نہایت خوبصورت تمہید باندھی ہے، اور 1.5 سال قبل جو نظم انہوں نے شکوہ لکھی تھی، اس وقت بہت سارے لوگوں نے اس نظم کی تعریف کی تھی اور اسے ایک مسلمان کے دل کی آواز سمجھتے ہوئے بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی تھی، لیکن اس لہجے پہ، اس شوخ انداز گفتار پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی تھا، اس لیے کہ لوگوں کے ذہن میں اللہ کریم کی ذات مبارکہ کا جو جلالی پہلو ہے، جو جبار اور قہار کا تصور ہے، وہ بہت زیادہ راسخ ہے۔ ہمارے ہاں عموماً اللہ پاک کے غضب اور قہر سے بہت زیادہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرایا جانا بھی چاہیے، لیکن ایک فطری طور پہ ایک ایسا تصور ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کے تصور سے زیادہ اس کے قہار اور جبار ہونے کا تصور غالب آ جاتا ہے۔ جواب شکوہ کے پہلے 4 بندوں میں علامہ صاحب نے جو تمہید باندھی ہے، اس میں یہ ہے کہ شکوہ کی یہ جو آواز، یہ نالہ و فریاد، یہ آہ و بکا جب عالم ملکوت میں پہنچی تو کہکشاں نے، پیر گردوں نے، سیاروں نے، ستاروں نے، فرشتوں نے بھی بڑی حیرت کا اظہار کیا اور انسان پہ یہ اعتراض وارد کیا کہ یہ سکان زمین پستی کے مکین نہایت شوخ اور گستاخ ہیں، انہیں طاقت گفتار کیا ملی ہے، نالائکوں کو سلیقہ نہیں ہے، ادب و احترام نہیں ہے، یہ عجز کے اسرار سے نامحرم ہیں۔ یہ آپس میں جو گفتگو ان کی ہو رہی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک گستاخ اور اپنا شوخ انسان سمجھ رہے ہیں، اور اسے سوء ادب سے محمول کر رہے ہیں ساری گفتگو کو۔ لیکن 5ویں بند میں بالکل ایک عجیب مختلف صورتحال نظر آتی ہے۔ اللہ پاک کے الرحمن اور الرحیم ہونے کی ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جو تصور تھا نا، علامہ صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر بھی ہے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے۔ جب کوئی شخص اس کے قریب آتا ہے تو وہ تو اس کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے اسے تھامنے کی کوشش کرتی ہے، وہ تو راتوں کے پہروں کو آسمان زمین پہ اپنی رحمت سے نزول فرما کے پکارتا ہے، حل میں مستغفر۔ اتنا رحیم اور اتنا کریم خدا، ذرا 5ویں بند کو دیکھیے تو صحیح، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہ بند بیان کر رہا ہے، یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ اللہ پاک کتنی محبت سے، کتنی رحمت اور شفقت سے پذیرائی بخش رہے ہیں اقبال کی اس چیخ و پکار کو، اس نالہ و فریاد کو، اور اسے بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تیرا افسانہ واقعی غم انگیز ہے، تیرا دل دکھوں سے لبریز ہے، تیرا نعرہ مستانہ عرش بری تک پہنچ گیا ہے، تیرا دل واقعی دیوانہ ہے، لیکن تو نے ان کڑوی کسیلی باتوں کو بھی شکر کا لبادہ پہنا کے اسے بھی نعمت بنا دیا ہے، اور زبانی اور عملی طور پہ ایک عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ شکر دراصل اظہار ہے اللہ کی نعمتوں کا، عملی بھی اور زبانی بھی، ہے نا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا۔ تو یہاں دیکھیے کیفیت کہ اللہ پاک اس آہ و بکا کو، اس نالہ و فریاد کو، اس شوخی کو پسند فرماتے ہوئے پذیرائی بخشتے ہیں،
اور اقبال سے کہتے ہیں کہ اقبال تو نے تو میرے بندوں کی مجھ سے ملاقات اور گفتگو کرا دی ہے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اور اگلا چھٹا بند دیکھیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اے میرے بندے، کوئی آئے تو صحیح، کوئی دامن پھیلانے والا، کوئی جھولی پھیلانے والا میری طرف آئے تو صحیح، کوئی سوال کرنے والا تو آئے، میں تو عطا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہوں، کوئی راستہ پوچھنے والا تو ہو، ان لوگ جن میں جوہر قابل ہوتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر کوئی قابل ہو تو کیکاؤس اور کی خسرو جیسی سلطنت عطا کر دیتا ہوں، کوئی ڈھونڈنے نکلے تو میں کولمبس کی طرح اسے نئی دنیا دکھا دیتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔